اردو میں ایک لفظ ہے بدھو، جو بیوقوف یا سادہ رو انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ لیکن یہ بھی جان لے کہ بہت پہلے شاید یہ ایک نام رہا ہے، وہ نام جس سے لاہور شہر میں واقع ایک مقبرہ بھی منسوب ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہب اردو۔ قیاس ہے کہ یہ کسی نام کا بگڑا ہوا لقب ہے، جسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے وقوفی سے جوڑ دیا گیا ہو۔ آبا کا لفظ پنجابی اور فارسی میں بھٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں سفارگر مٹی کے برتن اور اینٹیں بنا کر پکاتے ہیں۔ بدھو کا آبا یا مقبرہ لاہور کے علاقے مغل پورہ میں جی ٹی روڈ پر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے دوسری جانب واقع ہے۔ چھوٹے سے احاطے میں واقع یہ ننھا سا مقبرہ وہ پہلے بھی بہت نمایاں نہیں تھا، لیکن اورنج لائن ٹرین کا ٹریک بننے کے بعد اب اور بھی زیادہ چھپ سا گیا ہے۔ بدھو کا آوا نام جتنا دلچسپ ہے، اتنی ہی دلچسپ اور پیچیدہ اس سے منسوب کہانیاں بھی ہیں۔ مورخ کنہیا لال کے مطابق یہ دور جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں نواب نصرت اللہ خان مدفون ہیں۔ 1661 کے آس پاس بننے والا یہ مقبرہ عموماً بدھو کا مقبرہ کہلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں کے دور میں ایک کمہار اینٹیں بنانے میں بہت مہارت رکھتا تھا، جس کا نام بدھو تھا، جو جہانگیر کے دور میں اینٹیں بنانے والے کمہار سدھو کا بیٹا تھا۔ دونوں باپ بیٹے اپنے فن میں طاق تھے۔ چونکہ شاہجہاں کو عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا بدھو اس کام کے لیے موزوں ترین بندہ ٹھہرا اور شاہجہاں کا پسندیدہ بندہ قرار پایا۔ اسے اینٹ کا بادشاہ قرار دے دیا گیا اور پورے علاقے میں اس کی دھوم مچ گئی۔ محترم مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ جاڑے کے کسی دن عبدالحق نام کا ایک مجذوب، جو حضرت میاں میر رحمت اللہ کا مرید تھا، سردی سے کانپتا ہوا بدھو کے بھٹے پر پہنچا اور تاپنے کے لیے آگ طلب کی۔ دولت اور رتبے کے نشے میں چور بدھو نے مجذوب کو دھتکار دیا اور مجذوب نے غصے میں آ کر اسے بددعا دے دی کہ جا، تیرا بھٹا بیٹھ جائے اور اینٹیں کچی رہ جائیں۔ اس کے بعد بدھو میاں کے بھٹے میں نہ آگ جلی اور نہ اینٹیں پکی، واقعی اس کا بھٹا بیٹھ گیا۔ پھر بدھو کو عقل آئی اور اس نے مجذوب کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگی۔ اس اللہ کے بندے نے معاف کر دیا اور دعا دی کہ جس کی بدولت دوبارہ بدھو کا ڈنکا بجنے لگا۔ فقیر عبدالحق کے مرنے پر بدھو نے اس کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا۔ دوسری کہانی جو اس جگہ سے منسوب ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1590 میں جب سکھوں کے گرو ارجن دیو لاہور میں تھے تو ان کا ایک مرید تھا جس کا نام بھائی بدھو تھا۔ وہ روزانہ آپ کے دربار میں آتا اور کیرتن بھی سنتا۔ اس کا کاروبار بہت مندا جا رہا تھا۔ گرو ارجن نے اسے کہا کہ ضرورت مندوں میں لنگر تقسیم کرو، اس سے تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی۔ چنانچہ بدھو نے بڑے پیمانے پر ارداس اور لنگر کا انتظام کیا، جہاں ایک مذہبی لیکن غریب اور سادہ لو نظر آنے والے سکھ بھائی لکھو پٹولیا، جو بھائی کمالیا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کو اندر آنے اور لنگر میں شامل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس وقت ارداس میں بدھو کے لیے دعا کی گئی کہ بدھو کی اینٹیں بہترین طریقے سے پکی ہوئی ہوں۔ ٹھیک اس وقت بھائی کمالیا نے رو کر کہا کہ بدھو کی اینٹیں آدھی پکیں، اور اس کے بعد بدھو کی اینٹیں آدھی پکی آدھی کچی رہتی اور اس کا کاروبار بیٹھ گیا۔ وہ بھاگم بھاگ گرو ارجن جی کے پاس گیا اور اپنے پتا سنائی۔ گرو ارجن نے کہا کہ ایک غریب کے دل سے نکلی بددعا کو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہاری آدھی پکی اینٹیں بھی پوری پکی کے بھاؤ بکیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، بدھو کی آدھی پکی اینٹیں بھی ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ اس کے بعد بدھو میاں نے شکرانے کے طور پر یہ بھٹی کی جگہ ایک گردوارہ تعمیر کروایا۔ گردوارے کا تو اب نام و نشان نہیں ملتا، لیکن یہ مقبرہ اب بھی موجود ہے۔ سکھوں کے مطابق اس جگہ بھائی بدھو اور ان کی بیوی کی سمادھی موجود ہے، لیکن تاریخ کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ مقبرہ خان دوراں بہادر نصرت جنگ کی بیوی کا ہے، جو مغلیہ دربار میں اہم امراء میں شمار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1643 میں اپنی وفات کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کے نزدیک اسی مقبرے میں مدفون ہوا۔ دیگر مغلیہ عمارتوں کی طرح یہ مقبرہ بھی ایک وسیع باغ میں بنایا گیا تھا، جس کا اب نام و نشان بھی باقی نہیں۔ سکھ دور میں اس مقبرے کو رنجیت سنگھ کے فرانسیسی جنرل ایبی ٹیبل نے اپنی گرمیوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے مقبرے کے نزدیک ایک بنگلہ بھی تعمیر کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ علاقہ پاکستان ریلوے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ریلوے حکام نے ریلوے ورکشاپ اور اسٹور بنانے کے لیے
बुद्धू के आवे यानी भट्टी की जगह को बराबर कर दिया और निशानी के तौर पर यहाँ एक छोटा सा स्तून बनाकर इस पर तख्ती लगा दी, जो अब हस्ता हाल है। कुछ लोगों के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ बुद्धू का आवा मौजूद था। ये सतून आज भी बुद्धू के आवे के पास है, जिस पर दर्ज झैल अल्फाज पढ़े जा सकते हैं। द साइट ऑफ बुद्धू का आवा और जनरल एविटेबल। ये जगह भी दीगर कुछ जगहों की तरह मुतनाज़ा है। कुछ के मुताबिक ये मकबरा बुद्धू का आवा है, जबकि कुछ कहते हैं स्तून की जगह असल में बुद्धू का आवा है। इस छोटे से मकबरे के बुनियादी ढांचे को 5 फीट के चौड़े चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके ऐन वस्त में जाए मदफन है। इस मरकजी कमरे के 4 जानब दरवाजे मौजूद हैं। इन दरवाजों के दोनों इतराफ में एक मेहराब बनाई गई है, जबकि एक मेहराब दरवाजे के ऊपर भी है। मकबरे का मरकजी दाखिली दरवाजा शुमाली सिमत में है। इस कमरे के ऊपर एक हश्त पहलू 8 कोनों वाली बुनियाद मौजूद है, जिसके चारों तरफ एक मेहराबी खिड़की बनाई गई है। इसी हश्त पहलू बुनियाद पर रोगनी ईंटों का एक बुलंद गुंबद बनाया गया है, जिसका कतर लगभग 32 फीट है। बिलाशुबा वस्त एशियाई तर्ज तमीर का हामिल ये गुंबद मकबरे की शान में मजीद इजाफा कर रहा है। इस मकबरे पर नीली और पीली रंग की खूबसूरत रोगनी ईंटों का काम किया गया था, जो अब भी कहीं कहीं देखा जा सकता है। नीले पीले और हरे फूल और पत्ते अब भी कहीं कहीं अपनी बहार दिखा रहे हैं। अंदरूनी हिस्से की बात करें तो निचले हिस्से की दीवारों को रोगन करके बराबर कर दिया गया है और वहां कोई नक्शो निगार बाकी नहीं। दीवारों से ऊपर हश्त पहलू की अंदरूनी मेहराबों और गुंबद का काम अभी भी देखा जा सकता है, जहां ज्योमेट्री के असूलों के मुताबिक मुकर्नस के मुख्तलिफ दीदा जेब डिजाइन बनाए गए हैं, ऐसे जैसे इंसान जिस्म के खुलिये जुड़ के खड़े हों। गुंबद के ऐन वस्त में सूरजमुखी का एक फूल बनाया गया, जिससे मुख्तलिफ जाविये निकल रहे हैं। महकमा आसार कदीमा ने इस मकबरे को महफूज तारीखी विरसा करार देकर 2014 में बेहतरीन तरीके से मरम्मत के बाद अवाम के लिए खोल दिया है। महकमा आसार कदीमा और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने इसकी शक्ल ही बदल कर रख दी है। इसके लिए यकीनन ये महकमे लायक तहसीन है। इनकी मेहनत आप मकबरे की पहले और बाद की तस्वीर का मुआजना करके भी देख सकते हैं। यहाँ आपको PHA के माली अक्सर बाग में काम करते भी दिखाई दे जाते हैं। नन्ना सा ये मकबरा आपके दौरे के इंतजार में है। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पहली वीडियोस की तरह पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और साथ में कमेंट भी किया कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।